کو مزیدار بنانے کا طریقہ: چنوں کو رات کو گرم پانی کے ساتھ بھگو دیں، صبح وہ پانی نکال کر دوسرا گرم پانی ڈال دیں اور ساتھ تھوڑی سی مسور کی دال ڈال کر ابالنے رکھ دیں۔ لکڑی کے چمچ کے ساتھ وقتاً فوقتاً چلاتے رہیں۔ جب چنے پھٹنے لگیں تو 1 چائے کا چمچ بیکنگ سوڈا ڈال دیں۔ گریوی کے ساتھ چنے بہت اچھے بنیں گے۔ جلد کی نکھار کے لیے 1 لیموں میں 2 چھوٹے سوراخ کر کے اس میں مصری کے ٹکڑے بھر لیں اور سلور فوائل میں لپیٹ لیں۔ فوائل میں لپٹے لیموں کو تقریباً 30 سیکنڈز کے لیے چولہے کی آنچ پر رکھیں اور ٹھنڈا ہونے کے بعد فریج میں رکھ دیں۔ استعمال کے وقت اس کے چند قطرے منہ پر لگائیں اور 1 منٹ بعد منہ دھو لیں یا گیلی روئی سے صاف کر لیں۔ چند ہی روز میں چہرہ نکھر جائے گا۔ چاندی کے زیورات میں اگر چونے کے چاک کا ٹکڑا رکھ دیا جائے تو زیور کالا نہیں ہوگا۔ اگر گوشت کو جلدی گلانا ہو تو اس میں تھوڑی مقدار میں ادرک پیس کر ڈال دیں تو گوشت جلدی گل جائے گا۔ چاندی کے برتنوں کی حفاظت کے لیے برتنوں کو اخبار کی بجائے خالی کاغذ میں لپیٹ کر رکھیں تاکہ ان کی چمک برقرار رہے۔ گنج پن کے لیے نسخہ پیش خدمت ہے۔ کڑوا سرسوں کا تیل اور اس کے ہم وزن بادام کا تیل دونوں مکس کریں۔ اس تیل کو مسلسل لگائیں، کچھ عرصہ لگاتار کریے، بال اگنے لگیں گے۔ جو بال مس ہیں، گر رہے ہیں، گنجا پن پیدا ہو رہا ہے، انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا معدہ طاقتور ہو تو یہ نسخہ لازمی استعمال کریں۔ سفید زیرہ اور پودینہ بس۔ پودینہ سبز ہو، خشک ہو تو بھی چلے گا۔ دہی میں ملائیں۔ ہلکی کالی مرچ ضرور ڈالیں۔ ہر کھانے کے بعد 1 پیالی کھا لیں۔ اگر یہ کھائیں اور باقی معدے کی ادویات نہ کھائیں تو اس غذائی نسخے کی برکت سے معدہ لاجواب، صحت مند ہاضمہ، بڑا ہوا پیٹ کم ہوگا، طبیعت میں چستی اور ریلیکسیشن آئے گی انشاءاللہ۔ اندر اٹک جائے، کھانسی ہو، بلغم ہو، ریشہ ہو، نزلہ زکام ہو یا فلو ہو، موسمی اثرات ہوں، اس کے لیے اگر کوئی دوائی لیتا ہے جس کی وجہ سے بلغم اندر خشک ہو جائے، اس کے بعد اندر انفیکشن پیدا کرے اور اس انفیکشن کے لیے ہم پھر گولیاں کھاتے ہیں اور دوائیوں سے مسئلہ ختم ہوتا نہیں۔ اس کا حل یہ ہے، اس کے لیے اول تو ترخدوس کسی بھی دواخانہ کا 1 چمچ صبح شام، دوسرا ہرڑ کا مربع استعمال کریں، 3 ہرڑ صبح اور 3 ہرڑ شام گرم دودھ کے ساتھ۔ تیسرا تمباکو لیں 10 روپے کا، اسے جلا دیں، اس کی راکھ زیتون کی تیل میں ملا لیں، 3 دفعہ چند قطرے ڈالیں اور آہستہ آہستہ ملیں۔ کان بہتا ہو، بدبو ہو، بہرا پن ہو، اس کے لیے کچھ عرصہ یہ تینوں کام کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اکثر کھیلنے میں پیروں میں موچ آ جاتی ہے، کئی کے دن سوجن رہتی ہے اور ہلا نہیں جاتا۔ جسم پر حادثات کی چوٹیں ہوں، مار کی چوٹیں ہوں، چوٹوں کے اثرات ہوں، اس کی تکلیف ہو، موچ ہو، پٹھا ہل گیا ہو، کھچ گیا ہو، شولڈر وغیرہ فریز ہو گیا ہو، 2 کام کریں، انشاءاللہ سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ موچ کے لیے 1 ہلدی اور تل کا تیل بہت زبردست ہے۔ دوسری چیز ہے ہلدی اور پھٹکڑی۔ پھٹکڑی کو توے پر پھول کر دیں اور ہلدی ثابت لیں، پسی ہوئی نہ لیں، دونوں کو باریک پیس لیں اور دونوں کے کیپسول بھر لیں، 2 کیپسول صبح، دوپہر 2 شام۔ جسے ایکزیمیا ہو، ناخن خود گر جاتے ہوں، جلد کا ٹکڑا گر جاتا ہو، کٹس پڑتے ہوں اور کٹس پڑنے سے سردیوں میں بہت تکلیف کا سامنا کرتا ہو، جلد سردیوں میں سکڑتی ہو، پودینہ دیسی لے لیں، اسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کریں اور دہی پودینہ ملا لیں۔ پودینہ زیادہ ہو اور دہی کم ہو، چمچ سے کھائیں۔ اگر چند ہفتے ایسا کر لیں تو زندگی بھر کے لیے ایکزیمیا، جلدی بیماریاں ختم ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ کے کرم سے انشاءاللہ۔ سارا دن تر و تازہ رہنے کے لیے، پرسکون نیند کے لیے، تھکاوٹ سے نجات کے لیے یہ کام کریں۔ غسل کریں، تولیہ استعمال نہ کریں۔ ہتھیلی پر چند قطرے تیل کے ڈالیں، کوئی بھی تیل ہو، ہلکا ہلکا دونوں ہاتھوں پر ملیں اور اس سے تمام جسم پر مل لیں۔ جسم کی مالش کریں، سینے پر، بغلوں کے اندر، پیچھے جہاں تک ہاتھ پہنچے، رانوں پر، اور تھکاوٹ کا نام و نشان نہیں رہے گا۔